السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اور 5 اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ ہوں۔ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک یوٹیوبر پکڑا گیا ہے۔ یہ یوٹیوبر جو مولویز ہیں، یہ جب سے یوٹیوب آئی ہے انہوں نے اس کا بہت زیادہ استعمال شروع کر دیا ہے۔ ان کے جو فور فادر تھے، ان کے جو بڑے تھے مولوی، وہ کسی زمانے میں کیمرے کے سامنے نہیں آتے تھے، لیکن اب یہ رکتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں کئی پہلو ہیں جس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ان میں سے میجورٹی دین کے تعلیم نہیں رکھتے۔ مثلا یہ جو ہے، جو اپنے آپ کو کہتا انجینئر ہے، مولانا نہیں کہتا، انجینئر کہتا ہے، اور ہے انجینئر، اس کی دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، اس نے ریسرچ کی ہے جس کی بنا پہ یہ بہت ہی عجیب طریقے سے یوٹیوب میں اپنا پیغام پہنچاتا ہے، جس میں بہت لاؤڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس طرح ایک اور ہے طارق جمیل، اس کی بھی کوئی تعلیم نہیں ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، اور اس نے بھی وہ بہت بڑی سیلیبریٹی بن گیا ہوا ہے، اول فول بول کے، دین کا نالج نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو مولوی ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر گند ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، گند کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ کوئی چیک نہیں ہے، کیونکہ وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ عوام اپنے آپ میں الجھے رہیں، انجوائے کریں۔ کہیں وہ خسرو کے ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، ننگے پرنگے ڈانس ہو رہے ہیں، ہر جگہ بے حیائی ہے، اور ادھر سے مولویوں کو چھوڑا ہوا ہے، ان پڑھ مولوی، کوئی چیک نہیں ہے، کوئی سینسر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح اپنے آپ میں لگے رہیں، ہمیں نہ کوئی چھیڑے۔ ان کا کام، ہماری حکومت کا کام یہ ہے کرپشن کرنا، میرٹ کے خلاف جا کے کام کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا جو ان کے کہنا نہ مانے۔ تو یہ حکومت کا کام ہے۔ اب اس میں اور کیا پہلو ہیں؟ وہ جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اس میں بھی ایک پہلو ہے۔ اب یہ کلیئر ہے یہ بات کہ یہودی اپنے بعد یعنی کسی کو نبی نہیں مانتے۔ جو بھی بنی اسرائیل کی ایک کڑی ہے، لڑی ہے، اس میں وہ حضرت عیسیٰ کو کچھ بھی نہیں مانتے، بلکہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور وہ تورات کے بعد کسی کو کتاب میں نہیں مانتے۔ اب ان کے بعد عیسائی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے پیروکار کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں، یہ ایک شخص تھا پولس، یہ اس کے پیروکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ تو مسلمان پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، تو ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے یہ عیسائیت سے۔ لیکن بہرحال ان کی ایک کتاب ہے جو کتابچوں کا مجموعہ ہے، کتاب نہیں ہے وہ، کتابچوں، چھوٹے کتابچوں کا مجموعہ ہے، جو کہ مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں سے کچھ سچ ہے، کچھ جھوٹ ہے۔ تو عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بعد کسی کو نہیں مانتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغمبر نہیں مانتے، اور نہ وہ بائبل اپنی جو بھی ہے، جو کہ بہت دفعہ بدلی ہے، اس کے بعد قرآن کو نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن ایک وہ کتاب ہے جو کہ جب سے یہ اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد، اس میں ایک لفظ نقطے کی تبدیلی نہیں ہے، اور قیامت تک نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اب اور جو بات جو میں نے سنی ہے کہ یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے دجال، کوئی قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، یہ من گڑھ حکایتوں میں سے لوگوں نے لی ہوا یہ لفظ لیا ہوا ہے دجال۔ قرآن میں لفظ شیطان ہے، ابلیس ہے، اسی طرح طاغوت ہے،
یہ دجال کا لفظ ہے ہی نہیں، کوئی کانا ہے، کوئی اس کا ایک آنکھ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ اچھا، اب حکومت چیک تو کرتی نہیں ہے ان مولویوں کو۔ ایک پہلے دور تھا جب جید علماء ہوتے تھے، مولانا مودودی جیسے، مولانا امین اصلاحی جیسے، اور اس طرح کے کوئی لوگ تھے، جب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی یوٹیوب نہیں تھی، اب ان لوگوں نے تحقیق کی، بہت بہترین ریسرچ کی اور کتابیں لکھی بہت اچھی اچھی، قرآن پاک کے ترجمے کیے زیادہ تر، اور وہ لوگ فرقہ پرست نہیں تھے۔ آج کل پاکستان میں فرقہ پرستی عروج پہ ہے۔ اب اسلامی ملکوں کو دیکھیں تو کسی نہ کسی اسلامی ملک کے کوئی نہ کوئی اصول ہیں، ان میں فرقہ بندی نہیں ہے، یعنی جو مطلب ایک اسکول آف تھاٹ ہے، جیسے سعودی عرب ہے، اس میں ایک ہی مذہب ہے، ایران ہے ان کا اپنا مذہب ہے شیعت، اسی طرح اور بے تحاشا ٹرکی ہے، لیکن جتنا فرقوں نے گند پاکستان میں ڈالا ہوا ہے کسی اور اسلامی ملک میں اتنا گند نہیں ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی ایک فرقے کے آگے فردر فرقے ہیں، سب جس کو کہتے ہیں سب فرقے ہیں، تو یہ غلاظت اتنی زیادہ ہے، اور قرآن کی صریح نفی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو فرقہ لوگ ہیں، یہ فرقے بناتے ہیں، یہ تم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو عذاب ہوگا، لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں ہماری جو مذہبی لوگ ہیں۔ مولوی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولوی تھے؟ حضرت ابوبکر مولوی تھے؟ حضرت علی مولوی تھے؟ کبھی سنا آپ نے کہ یہ مولوی تھے یا مولانا ان کے نام کے ساتھ آیا؟ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے، اور یہ لوگ، اچھا یوٹیوب جو ہے وہ کسی کو روکتا نہیں ہے، ان کے اپنے ایک گائیڈ لائن ہے۔ مثلا آپ ہٹلر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہولوکاسٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کچھ ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں۔ اب وہ آپ جو اور بولتے رہیں غلط سلط، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی چیک ہی نہیں رکھتے، آپ بولتے رہیں۔ اور لوگوں میں اتنی جہالت ہے پاکستان میں کہ ایک ایک مولوی کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، بلکہ کئی مولوی کے پیچھے لاکھوں ہیں۔ یہ جو مولوی یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے، جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہے، دین کی کوئی تعلیم نہیں، اب وہ اس کے بھی لاکھوں سننے والے ہیں۔ ایک جاہل آدمی ہے، بالکل انپڑھ، وہ خود ایڈمٹ کرتا ہے میں جاہل ہوں، اس کا نام کیا، الیاس قادری کوئی ہے، کراچی میں اس نے بنایا، بہت بڑا اربوں پتی ہے، لوگ اس کے لاکھوں سننے والے ہیں۔ عجیب غلط سلط کھیرا کیسے کاٹنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر چیک کرے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے غلط سلط، ان کا پہلے امتحان لیا جائے کہ یہ قرآن سنت اسلامی کلاس کو کتنا جانتے ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو بہت دل دکھتا ہے پاکستان میں جو دین کا حال ہے، اسلام کا کہاں سے اسلام کا قلعہ ہے، کبھی اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔